علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ کرتے ہیں کہ علماء سے سنا ہے کہ کفار مکہ کے مطالبے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں، کیونکہ زمین پر رہ کر لاکھوں میل دور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات عقل میں نہ آنے والی ہے۔ تو محترم عنایت اللہ صاحب، یہ بات آپ کے دوست نے اگر کہا ہے کہ جو بات عقل میں نہیں آئے وہ بات ناقابل قبول ہے، یا وہ بات جھوٹ ہے، یا اس کا انکار بندہ کر دے کہ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، تو اس طرح کے صرف یہی نہیں کہ حدیث پاک میں اور دیگر کتابوں میں ایسی باتیں آتی ہیں جو انسانی عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ انسانی عقل، عام جو عقلیں ہیں ہم لوگوں کی، یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری عقل میں آئے چاہے نہ آئے، لیکن ہم اس کو بحیثیت مسلمان کے اللہ اس کے رسول نے کہا کہ تو ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ آ جائیں سورہ نمل پارہ نمبر 19 آیت نمبر 18 اور 19 کا مطالعہ کر لیں، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور تھے اور باوجود اس کے انہوں نے چونٹی کی آواز کو سن لی ہے۔ اگر آپ یہ ذرا غور کریں کہ 3 میل دور سے چونٹی کی آواز کو سننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے تو اس لیے ہم اس بات کو من وعن تسلیم کرتے ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ہمارا ایمان اس پر کامل ہے۔ اب اگر ہم اپنے طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر چونٹی کو اپنے کان کے قریب بھی لے جائیں تو ہم چونٹی کی آواز کو نہیں سن سکتے، لہذا کان میں چونٹی چلی جاتی ہے تو اس وقت اس کی قدر آواز آتی ہے، وہ آواز اس کے منہ کی آواز نہیں ہوتی ہے بلکہ در حقیقت اس کے پیروں کی آواز ہوتی ہے، جو وہ چل رہی ہوتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز کھڑکھڑاہٹ سی ہمارے کانوں کو آتی ہے۔ چونٹی کی آواز تو ہم 1 انچ دور سے بھی نہیں سن سکتے، لیکن اگر ایک شخص جو اللہ کا نبی ہے وہ بھی انسان ہیں اور وہ 3 میل دور سے آواز کو سن رہے ہیں، تو اگر عقلی گھوڑے پر سوار ہو کر اگر ہم ہر چیز کو تسلیم کریں یا اس کا انکار کریں تو یہ بات بھی ناقابل قبول ہے۔ عقلی گھوڑے پر سوار ہو کر انسان اس بات کا بھی انکار کر دے گا۔ اسی طرح سورہ نمل ہی میں آپ آ جائیے تو آیت نمبر 39 اور 40 میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، انہی کا واقعہ ہے کہ حضرت تخت بلقیس کو انہوں نے جب اپنے یہاں لانے کا ارادہ کیا تو ایک جن کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لا کر حاضر کر دوں گا، جبکہ ایک کتاب کا علم والا وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ پلک جھپکتے کہ میں آپ کے سامنے وہ تخت لا کر حاضر کر دوں گا۔ تو کہاں بلقیس یمن کی رہنے والی اور اس کا تخت پتہ نہیں کتنے کمروں میں گویا مقفل ہوگا، بند ہوگا، اور کتنا وزنی تخت ہوگا، اس تخت کو اٹھا کر آنے واحد میں یعنی پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگے گا کہ آپ نے آنکھ کو بند کیا اور کھولا تو پتہ چلا تخت بلقیس آپ کے سامنے، آپ کے پڑوس میں، آپ کے قریب میں حاضر ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ یہ بات کیا قابل قبول ہے کہ کوئی سینکڑوں میل دور سے سینکڑوں من وزنی تخت کو اس کو اٹھا کر لائے اور 1 سیکنڈ کے اندر وہ لا کر حاضر کر دے؟ تو یہ بات اگر عقل کے روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، لہذا ہم اس بارے میں بغیر کسی چوں چرا کے اللہ کی اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ چاہے تو اس سے بھی سینکڑوں گنا کم وقت میں وہ لا کر حاضر کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، لہذا اگر ہم عقل کے گھوڑے پر سوار ہوں تو پھر اس کا بھی بندہ انکار کرے گا، اور جو ان باتوں کا انکار کرے گا تو وہ تو ایمان سے چلا جائے گا، مسلمان کہاں رہے گا۔ اسی طرح ہم دیگر چیزیں بھی دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 68 میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، تو جب آپ سے مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث باغ، قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ مستند جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا۔ اسی کے بعد والی حدیث میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منا کے میدان میں موجود تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں گواہ رکھنا، اور چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر پہاڑ کی دوسری طرف چلا گیا تھا، یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا ایک طرف، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیا، صحابہ کرام نے جو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، دیکھا، اس کا انہوں نے باقاعدہ برملا اظہار کیا، اور بخاری میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے میں نے پڑھ کر پیش کر دی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی سورہ نمل کی تلاوت کریں، وہ آیت کا حوالہ ہم نے دے دیا ہے، اس کو پڑھیں۔ تو یہ ساری باتیں عقل و شعور میں آنے والی نہیں ہیں، لیکن جو اللہ اس کے رسول فرما دیں، ہم مسلمانوں کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے کہ وہ من وعن ویسا ہی ہوا ہے جیسا اللہ اس کے رسول نے ذکر کیا، ہم اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بھی سیاہ ستہ کی متعدد حدیثوں میں چاند کے دو ٹکڑے کرنے سے متعلق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 3636 میں بھی ہے، حدیث نمبر 3637 میں بھی ہے، 3638 میں بھی ہے، اور مسلم شریف جو بخاری کے بعد اس کا مقام ہے، اس میں 7071 میں گئے، 7072 میں گئے، 7073 میں گئے، اور اسی طرح ترمذی میں آ جائیے 3285 میں، 3286 میں، 3287 میں، 3288 میں۔ یہ گویا سیاستہ کی ان حدیثوں کا جو میں نے حوالہ دے دیا ہے، آپ اس کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے پیارے نبی نے کے چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا جو واقعہ ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی عام سی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ہے، بلکہ سیاہ ستہ کی تمام کتابوں کے اندر اور متعدد بار اور متعدد روایتوں کے ذریعے اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب کوئی مسلمان اگر اس کا انکار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وہ کہے کہ جو بات عقل میں نہیں آتی ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، تو یہ چونٹی والا واقعہ، تخت بلقیس کو لانے والا واقعہ، اس کے علاوہ بھی اور سارے واقعات قرآن و حدیث میں موجود ہیں، تو وہ اگر ان چیزوں کا انکار کرے گا تو پھر وہ اسلام سے ہی نکل جائے گا۔ لوگ اسے مسلمان نہیں کہیں گے، لوگ اسے کافر کہیں گے کہ یہ ان باتوں کا انکار کر رہا ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ لہذا یقین ہے کہ آپ کے دوست کو ان باتوں کو سننے کے بعد، ان حوالوں کو سننے کے بعد یقیناً ان کا یہ نظریہ جو ہے کہ جو بات ہماری عقل میں نہیں آئے گی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، یقیناً ان کے نظریے میں تبدیلی آ جائے گی، اور اگر نہیں آئے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔